اللہ کی تین لاڈلی عورتیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات سے بے حد محبت کرتا ہے، مگر کچھ بندوں سے پیار میں شدت رکھتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو وہ کون سی تین عورتیں ہیں جنہیں اللہ خود پیار سے دیکھتا ہے؟ جانتے ہو اللہ انہیں پیار سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی لاڈلی عورتیں ہیں۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے اللہ کی زمین پر کتنی عورتیں آئیں، کتنی گزریں، کتنی ابھی بھی ہیں؟ کوئی عبادت گزار، کوئی صابرہ، کوئی شاکرہ، کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بیوی، سبھی اللہ کی مخلوق، سبھی اس کے رزق پر پلنے والی۔ مگر ان سب میں سے اللہ نے صرف تین عورتوں کو اپنا لاڈ قرار دیا۔ تین عورتیں جنہیں اللہ نے عام عورتوں کی طرح نہیں، اپنی رحمت کے خاص رنگ میں رنگا۔ تین عورتیں جن کے آنسو عام آنسو نہیں بلکہ رحمت کے موتی۔ تین عورتیں جن کی مسکراہٹ پر فرشتے جھک جاتے ہیں اور جن کے دکھ پر عرش الہی لرز جاتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوال اپنے دل سے کیا ہے کہ آخر کون سی عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کے لاڈ پر اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ مسکرا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس کے دل کے درد کو اللہ اپنی رحمت بنا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا عرش تک بغیر رکے پہنچ جاتی ہے؟ وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ نے اتنا چاہا کہ اس کے نام سے قرآن کے باب تک سجا دیے؟ اللہ تو سب سے محبت کرتا ہے، مگر ان تین عورتوں کے لاڈ، ان کی ادا، ان کی بندگی، ان کی قربانی، یہ سب اللہ کے عشق کا محور بن گئے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ وہ کون ہے جن کے چہروں کی روشنی کو اللہ نے اپنی نشانی کہا؟ وہ کون ہے جن کے دل کی دھڑکنوں میں عبادت کی صدا گونجتی ہے؟ وہ کون ہے جنہیں اللہ نے چن لیا اپنی محبت کے لیے، اپنی قربت، اپنی رضا کے لیے؟ آج ہمیں انہیں تین عورتوں کی کہانی سنیں گے، تین ایسی کہانیاں جو ایمان کو تازہ کریں گی، تمہیں سوچنے پر مجبور کریں گی کیا ہم بھی کبھی اللہ کے لاڈلے بن سکتے ہیں۔ وہ عورتیں یہ ہیں جن کے ذکر فرشتے جھک جاتے ہیں، جن کے نام پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جن کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی محبت گونجتی ہے۔ تو تیار ہو جو، کیونکہ جو تم آج سننے والے ہو صرف کہانی نہیں، یہ اللہ کی تین لاڈلی عورتوں کا راز ہے، ایسا راز جو دل کو بدل دیتا ہے، روح کو عرش کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتیں یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ذکر پر رحمت کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، جن کے نام سن کر عرش پر سکون اترتا ہے۔ یہ عورتیں عام نہیں ہوتی، یہ اللہ کے دل کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے رب سے ویسا لاڈ کرتی ہیں جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، پیار میں، ضد میں، آنسو بھی، مگر اس ضد میں ایک بھروسہ، ایک ایمان چھپا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ تو میرا ہے، میرا رب ہے۔ اللہ کی یہ لاڈلی عورتیں وہ ہیں جن کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں، جن کے سجدے زمین سے آسمان تک روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ وہ رب سے ایسے مانگتی ہیں جیسے کوئی بچی باپ کی آستین پکڑ کر ضد کرتی ہے، مجھے دے دو نا، میں تیرے سوا کہاں جاؤں۔ اور وہ رب جو سب سے زیادہ مہربان ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ان عورتوں کے اس لاڈ، اس مان، اس ضد پر مسکرا دیتا ہے۔ یہ لاڈلی عورتیں اللہ سے یوں پیار کرتی ہیں جیسے ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اداؤں میں، انداز میں، نرمی میں وہ اپنی بندگی میں حسن ڈال دیتی ہے۔ وہ سجدے کو عبادت نہیں محبت بنا لیتی ہے۔ وہ وضو کے پانی سے اپنا چہرہ نہیں اپنا دل دھوتی ہے۔ وہ قرآن کھولتی ہے، وہ کتاب ان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ جانتی ہے اللہ ان کا رازدار ہے، ان کا محافظ ہے، ان کا محبوب ہے، اور اللہ وہ ان کے ہر لفظ، ہر آہٹ، ہر سانس کو سن رہا ہوتا ہے، ان کی خاموشی سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتیں ایسی ہیں، ان کے دکھ اللہ کے حساب سے الگ ہوتے ہیں۔ جب وہ روتی ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری بندی ہے، میں اس کا دکھ خود چن کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کے آنسو خود پوچھ سکوں۔
یہ عورتیں صبر کے لباس میں لپٹی ہوتی ہیں، ان کی دعائیں زمین سے ٹکرا کر واپس نہیں جاتی، سیدھا عرش کی دہلیز پر جا ٹھہرتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دل میں اپنی محبت رکھی ہے، میں ان سے لاڈ کرتا ہوں۔ یہ عورتیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتی، بس محبت سے کہتی ہیں میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میری بندی نے دکھ میں بھی میرا نام لیا، تکلیف میں بھی شکر کیا، تو وہ دنیا کے سارے راستے بدل دیتا ہے۔ صرف اس کے لیے یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اگر زندگی کے امتحان میں کم نمبر ملیں تو اللہ ان کے دلوں کی کارکردگی دیکھ کر ان کے نمبر بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ عورت دکھ میں بھی نیکی نہیں چھوڑتی، آزمائش میں بھی وفا نہیں توڑتی۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو زمین پر چلتی ہیں تو فرشتے ان کے پیچھے سائے کی طرح رہتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو رب کے عشق میں اپنی نیند، اپنی خواہشیں، اپنی ہنسی قربان کر دیتی ہیں، اور رب ان سے ایسے لاڈ کرتا ہے جیسے کوئی باپ اپنی لاڈلی بیٹی سے کہتا ہے آجا میری بندی، میں تیرے دکھوں کو اپنی رحمت میں چھپا دوں گا، تیرے زخموں سے روشنی نکال دوں گا، تیرے صبر کو جنت بنا دوں گا۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتیں یہ وہ نہیں جو دنیا بدلتی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو اپنی خاموشی سے دل بدل دیتی ہیں۔ یہ وہ نہیں جو طاقت سے جیتتی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو صبر سے رب کو منا لیتی ہیں۔ یہ وہ نہیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں، بلکہ وہ ہیں جنہیں اللہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتوں میں نمبر 1 حیا والی عورت۔ یہ دنیا آج شور سے بھری ہوئی ہے، آوازوں، رنگینوں، روشنیوں، فیشن کے ہجوم میں انسان ہو چکا ہے، مگر اس ہجوم میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی بجلی کی گرج سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ چاہے تو دنیا بدل دے، مگر اس نے خود کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا ہے۔ وہ اپنے جذبات پر پردہ ڈالتی ہے، اپنی خواہشات پر چادر اوڑھتی ہے، اور اپنی آنکھوں کو ان راستوں سے بچاتی ہے جہاں اللہ کی ناراضی چھپی ہوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب دنیا کے میلے میں ہر کوئی خود کو نمایاں کرنے کی دوڑ میں لگا ہوتا ہے، وہ عورت خود کو اللہ کی نگاہ میں چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے لیے خوبصورتی کا معیار رنگ، کپڑا، چہرہ نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی ہے۔ جب وہ وضو کے بعد چادر اوڑھتی ہے تو گویا اپنے اوپر رحمت کی بارش محسوس کرتی ہے۔ جب وہ نگاہیں جھکاتی ہے تو فرشتے اس کی شرم و حیا پر ناز کرتے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ دنیا اسے قدامت پسند یا پرانے خیال کی کہے گی، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے اپنا فیصلہ سنایا ہوا ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے چلنے میں وقار ہے، جس کے لہجے میں نرمی ہے، جس کی مسکراہٹ میں حیا کی خوشبو ہے۔ جب ہنستی ہے تو حدود میں، جب بولتی ہے تو وقار کے ساتھ، جب خاموش رہتی ہے تو زمین بھی اس کی عزت محسوس کرتی ہے۔ اللہ کو اس عورت کی یہ خاموشی اتنی پسند ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نشانات کو لکھتے ہیں۔ وہ عورت جو اپنی جوانی کو اللہ کے حکم کے تابع کرتی ہے، وہ صرف ایک عورت نہیں رہتی، وہ اللہ کی زمین پر اس کی نشانی بن جاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو سمجھتی ہے کہ حیا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کا زیور ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بے پردگی آزادی نہیں بلکہ قید کی شکل ہے، جسے دنیا نے خوشنما بنا کر پیش کیا۔ وہ عورت جب اپنی چادر میں خود کو لپیٹتی ہے، وہ صرف جسم نہیں چھپاتی، وہ اپنی روح کو بچاتی ہے۔ وہ دنیا کے طوفان میں بھی ایمان کا چراغ جلائے رکھتی ہے۔ اللہ اس عورت کو اپنی لاڈلی کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے دنیا کے خوف کی بجائے اللہ کا خوف چنا، لوگوں کی تانے کی بجائے رب کی رضا کو ترجیح دی۔ وہ جانتی ہے اگر اللہ راضی ہو دنیا کے ساری بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ یہی عورت ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے یہ میری زمین پر میری نشانی ہے، میری رضا کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتوں میں نمبر 2 پر پرورش کرنے والی عورت۔ یہ دنیا اپنی چمک دمک میں خود غرض ہو چکی ہے، مگر اسی دنیا کے کسی کونے میں ایک عورت ہے جو اپنی بھوک بھلا کر کسی دوسرے کی بھوک مٹا دیتی ہے، خود تھک جاتی ہے مگر دوسروں کو سکون دیتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے تاکہ اس کے بچوں کو چین کی نیند نصیب ہو، وہ خاموش رہ کر دوسروں کے دلوں میں مسکراہٹ بھر دیتی ہے۔ یہی عورت ہے جسے اللہ کی رحمت کا
نفس کہا جاتا ہے۔ وہ عورت جو پرورش کرتی ہے، پناہ دیتی ہے اور محبت بانٹتی ہے، جب وہ صبح جلدی اٹھتی ہے، سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، خود آخری نوالا کھاتی ہے، تو فرشتے اس کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں یہ عبادت میں ہے۔ جب وہ اپنے بچے کے آنسو پوچھتی ہے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے خدمت میں جھکتی ہے، تو زمین اس کے قدموں کو چومتی ہے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ زندگی صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جینا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ محبت کا وہ دریا ہے جس سے کئی زندگیاں سیراب ہوتی ہیں۔ دنیا کبھی بھی اسے کمزور سمجھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے کندھوں پر زندگی کا بوجھ اور جنت کی امید دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ تھک جاتی ہے مگر رکتی نہیں، روتی ہے مگر ہار نہیں مانتی۔ جب وہ میں کہنا چھوڑ کر تم میں جینا سیکھ لیتی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں لکھ دیتا ہے، ان بندوں میں جو رحمت بانٹنے والے ہیں، جو اثار کرنے والے ہیں، جو بغیر بدلے کے دینے والے ہیں۔ یہ عورت ماں ہو تو دعا کی صورت، بیوی ہو تو سکون کی شکل، بہن ہو تو برکت کا سایہ، بیٹی ہو تو جنت کی خوشبو بن جاتی ہے۔ اس کے ہر آنسو میں دعا چھپی ہوتی ہے، اس کی ہر قربانی میں عبادت اور اس کی ہر خاموشی میں شکر کا رنگ ہوتا ہے۔ اللہ اس کے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے، اس کے درد کو سنتا ہے، اس کی تھکن کو عبادت مانتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتی ہے مگر دراصل رحمت کی روٹی بانٹتی ہے۔ جب اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کی محبوب بندی ہے، اور جب وہ تھک کر اللہ سے کہتی ہے اب تو یہ جانتا ہے، تو اللہ مسکرا کر کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، تو میری رحمت کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ یہی پرورش کرنے والی عورت جو اپنی خاموشی سے نسلیں سنوار دیتی ہے، اپنے لاڑ سے اللہ کا پیار حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ کی 3 لاڈلی عورتوں میں سے تیسرے نمبر والی عورت صبر کرنے والی۔ زندگی کے میلے میں جب سب مسکراتے چہرے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں ایک عورت ایسی بھی ہوتی ہے جو اندر سے ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی مگر پھر بھی خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون کا پردہ ہوتا ہے مگر دل میں طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی تقدیر سے لڑتی نہیں، اللہ کے فیصلے پر جھکتی ہے، روتی ہے مگر شکایت نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جب رب کے سامنے آنسو بہائے جائیں وہاں شکایت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی عورت ہے جسے اللہ اپنی صابرہ بندی کہہ کر فخر کرتا ہے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے مگر اللہ ان کے درد سے عرش ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے غموں کو راز رکھتی ہے مگر رات کی آخری پہر اللہ سے بات کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی تنہائی میں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت جس نے ہار نہیں مانی، جو ہر آزمائش میں بھی اللہ کی رضا تلاش کرتی ہے، وہ اللہ کی لاڈلی ہے کیونکہ اس نے صبر کے معنی سمجھ لیے ہیں۔ یہ عورت جانتی ہے صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ایمان کا معراج ہے۔ جب شوہر بے رخی دکھائے، اولاد نافرمان ہو جائے، رزق کم ہو جائے یا دنیا تانے دے، تب وہ اللہ سے منہ نہیں موڑتی بلکہ مسکرا کر کہتی ہے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اسی لمحے فرشتے اس کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں یہ اللہ کے صابر بندوں میں سے ہے۔ دنیا اسے کمزور سمجھتی ہے مگر حقیقت میں وہ دنیا کی سب سے مضبوط عورت ہے۔ وہ جو خاموش رہ کر جیتی ہے، دکھ سہ کر بھی محبت بانٹتی ہے، وہ جو ہار ماننے کی بجائے دعا مانگتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ عورت زمین پر اس کی سب سے قیمتی مخلوق ہے، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ صبر کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ اس عورت کو اس کے صبر کے بدلے وہ عطا کرتا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس کے آنسو ضائع نہیں ہوتے۔ جب وہ سجدے میں اپنا دل رکھ دیتی ہے، اللہ اس کے غم کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ جب کہتی ہے یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تو عرش سے جواب آتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں اے میری لاڈلی بندی۔ یہی وہ عورت ہے جو دنیا میں چپ رہ کر جنت میں بولے گی۔ یہی وہ ہے جس کے صبر پر اللہ فرشتوں سے کہے گا دیکھو یہ وہ بندی ہے جس نے میری رضا کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ اس کا دکھ اس کے لیے درد رحمت بن جاتا ہے، اس کی خاموشی اس کے لیے ذکر بن جاتی ہے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوگی تو اللہ کہے گا آج کے دن کوئی غم نہیں کیونکہ تو میری سب سے مضبوط اور میری سب سے لاڈلی بندی ہے۔